گزشتہ جمعے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت علی کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو غسل بھی دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ امت کے اندر بہت بڑے اختلاف دو موجود ہیں۔ بات آئی ہے تو کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق جزوی نوعیت کا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے۔ امت کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے کس چیز کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یا انبیاء یا اولیاء یا شہداء ان کے اوپر ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ اسی دنیا کے مطابق زندہ ہو جاتے ہیں۔ امت کا اس بارے میں بڑا لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے، خاص طور پہ برے صغیر کے اندر دو بابے گروہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، اللہ کی قسم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کو موت کے ساتھ پکارنا یا نبیوں کے ساتھ موت کا لفظ دینا شاید گستاخی ہے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ کہہ رہا پیارے حبیب اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہ جانا ہے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ، اللہ کہہ رہا اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ فوت ہو جانے والے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، انہوں نے بھی فوت ہو جانا۔ یعقوب کے ساتھ موت کا لفظ، انبیاء کے ساتھ موت کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ ہے نہیں معاشرے کے اندر فلسفہ پھیلایا ہوا ہے جی اولیاء شہداء انبیاء موت، نعوذ باللہ، یہ توہین ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف آپ نے سمجھ کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا اور میرا بھی ایک عقیدہ ہے، ان لوگوں کا بھی ایک عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس دنیا میں آنکھ بند ہونی ہے، ایک اگلی دنیا میں آنکھ کھلنی ہے جو حقیقی دنیا ہوگی۔ اصل زندگی کا آغاز، اصل زندگی کی ابتدا، یہ جو دنیا جس کو اللہ نے کھیل کود تماشا کیا ہے، اس کا انتہا، اس کا اینڈ ایک نئی دنیا کے اندر انسان کی آنکھیں کھلوائے گا، اور وہی اصل زندگی ہوگی۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن اختلاف لفظی کیا ہے؟ ہم اس زندگی کو برزخ کی زندگی مانتے ہیں، اس زندگی کو برزخ کی زندگی مانتے ہیں، اور یہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، یہ دوست احباب ہیں، یہ اس زندگی کو بعین اسی زندگی کی طرح مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر وہ زندگی اور اس زندگی کے درمیان برزخ نہ ہو، آڑ نہ ہو، پردہ نہ ہو، اگر اس زندگی کے لوگ اس زندگی میں مداخلت کر سکتے ہوں، اگر وہ اسی طرح زندہ ہوں، آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہے، شہید جس کو اللہ زندہ کہتا ہے، اللہ زندہ کہتا ہے نا شہید کو، اور کیا کہتا ہے؟ اس کو مردہ نہ کو، اللہ کہہ رہا ہے شہید کو مردہ نہ کو۔ لیکن جب شہید اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا دنیا کے اعتبار سے اس کو موت کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ نہیں؟ اس کو میت مانا جائے گا کہ نہیں؟ اگر تم اس کو اسی دنیا کے اندر زندہ ماننا شروع کر دو گے تو اس کی بیوی کبھی شادی نہیں کر سکے گی، اس کی بیوہ اس کو اجازت ہے شادی کرنے کی، اس کی وراثت کبھی تقسیم نہیں ہو سکے گی اگر اسی طرح زندہ مانو گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں، لاکھوں پیغمبر، لاکھوں پیغمبر آئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر اسی دنیا کی ہی زندگی نبیوں کو بعد میں بھی مل جاتی ہے تو اللہ کو اتنے لاکھ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک نبی جاتے وہی آ جاتے، وہی جاتے وہی آ جاتے، وہی جاتے وہی آ جاتے، اتنے متعدد پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ضرورت بیان کی ہے کلام حمید میں، یا لیت قومی یعلمون، ایک شہید یاسین ہے، اللہ کے سامنے ترلے مار رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ کس لیے؟ یا لیت قومی یعلمون، شاید میں اپنی قوم کے پاس واپس چلا جاؤں، ایک سیکنڈ کی زندگی اس دنیا کے اعتبار سے عطا کر دے، تیرے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی؟ میں ان کے پاس جا کے کہوں گا اللہ نے میری اتنی پیاری مہمانداری کی ہے، اتنی پیاری میزبانی کی ہے، اللہ کی قسم تم سب بھی شہید ہو جاؤ، اللہ تمہاری بھی ایسے میزبانی کرے گا۔ اللہ نے کہا واپس جانے کی اجازت نہیں، لیکن تیرا یہ کلام، تیرا یہ مکالمہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس قرآن میں محفوظ کر دیتا ہوں، لوگوں کو بتا دیتا ہوں تیری خواہش کیا ہے، تو لوگوں کے پاس واپس جائے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ مر گیا اچھا ہوا، برزخ کی زندگی میں انعام و اکرام ملے، اللہ کی قسم کوئی دنیا کا بندہ اچھا بندہ واپس آنے کا اس کا دل نہیں کرے گا۔ میں نہیں جاتا، دنیا میں چل کہے گا میں نہیں جاتا،
سوائے شہید کے اللہ کو کہے گا ہاں اللہ اگر بھیجنا چاہتا تو اس لمحے میں بھیج، جس وقت تیر لگا، جس وقت گولی لگی اور خون کا قطرہ زمین پہ نہیں تھا گرا، میرے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا گیا، تو نے آسمان میں پردوں کو پیچھے کیا، مجھے میرے محلات دکھائے، وہ لمحہ، اس لمحے میں جو مزہ تھا وہ مزہ میں لینا چاہتا ہوں، مجھے اس لمحے کے لیے بھیج دے۔ کوئی دنیا کا بندہ نیک ہوگا، پوری دنیا سٹرگل محنت آزمائش کے ساتھ گزار کے اللہ کے پاس اچھے انعامات حاصل کر لیے واپس آئے گا، واپس آنے کا دل کرے گا، ہاں برے صغیر میں آئے گا، جمعرات کے دن نعوذ باللہ، ہر جمعرات کو آتا ہے حلوہ کھانے، ہر جمعرات کو آتا ہے گھروں کا چکر لگانے۔ لوگوں اللہ کا خوف کرو، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں۔ آپ بتلائیے واقعہ معراج کے اندر برزخ کی زندگی کو انبیاء کے ساتھ اللہ نے جو بیان کیا ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کہاں پہ کی ہے؟ لوگوں سچے دل سے بتاؤ، اپنے دلوں کو ٹٹولو، کھولو دماغ کو، کس چیز کی لڑائی جھگڑا، کس چیز کا اختلاف؟ برزخ کی زندگی کے قائل ہم بھی ہیں، تم بھی ہو، تم اس زندگی کو اس دنیا کی زندگی کیوں بناتے ہو؟ اللہ نے نہیں بنائی، اللہ کہتا تمہیں اس کا شعور نہیں، وہ کیسی زندگی ہے، شہیدوں کو میں رزق دیتا ہوں، تمہیں شعور نہیں کس قسم کا، کیسی زندگی ہے؟ ہم برزخ کی زندگی کے قائل ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، برزخ کی زندگی مسئلہ دقیق ہے لیکن سمجھ کے جائیے، بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ بات سمجھنا، برزخ کی زندگی صرف اولیاء اللہ کو نہیں ملتی، شہداء اور نیک لوگوں کو نہیں ملتی۔ اور میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم، برزخ کی زندگی تو بدترین کافر کو بھی ملتی۔ پھر اس میں برتری اور فضیلت کی کہاں سے بات آ گئی؟ بات سمجھ رہے ہو؟ جو فرعون مر گیا، دنیا سے چلا گیا ہے، قرآن پاک میں کیا آیت ہے؟ النار یعرضون علیہا، قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ فرعون اور اس کے لشکر کے اوپر ہر روز صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، قیامت کے دن تک پیش کی جاتی رہے گی۔ برزخ کی زندگی تو کافر بھی گزار رہے ہیں، جو بندہ برا مر جاتا ہے، قرآن پاک کی آیت نہیں، ان کا ٹھکانہ سجین میں، جو اچھا ہوتا ہے ان کا ٹھکانہ علیین میں ہے۔ برزخ کی زندگی اچھے لوگوں کی علیین میں، اس سے اچھے لوگوں کی اس سے اوپر۔ انبیاء کی برزخی زندگی معراج کے واقعے میں کہاں پہ؟ آسمانوں کے اوپر، آسمانوں سے بھی اوپر انبیاء زندگی گزارے۔ لیکن کیا برزخ کی زندگی ملنا یہ کوئی اعزاز ہے؟ یہ کوئی کسی منصب کے مطابق ہے؟ نہیں، ہاں اچھی بری زندگی ملنا منصب کے مطابق ہے، لیکن خالی زندگی ملنا منصب کے مطابق نہیں ہے۔ برے بندے کو بھی زندگی ملتی ہے، برا بندہ جب مر جاتا ہے اس کا اسی وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ کیا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیا مطلب؟ برے بندے کو اسی وقت تکلیفیں، گرفت، پوری لمبی چوڑی احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث، پتہ بھی ہے جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے برا، فرشتے آتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، روح کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں نکلتی، کھینچتے ہیں، سارے واقعہ صحیح حدیث سے پتہ بھی ہے، استقبال کرتے ہیں برائی کے فرشتے، ٹاٹوں میں ڈالا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی قبر میں کھولی جاتی، سب کو پتہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو برزخ کی زندگی ہے، یہ بات سمجھ کے جائیے، یہ ملنا اعزاز نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے۔ اچھے بندوں کو اچھی زندگی، برے بندوں کو بری زندگی مل جائے گی، تو لوگوں نے یہ جو سمجھا ہوا ہے، یہ جو فلسفہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ شاید اولیاء اللہ کو زندگی ملتی ہے، نہیں، اچھے اور برے اس بارے میں برابر ہے، لیکن ہاں اولیاء کی برزخ کی زندگی اعلیٰ، بروں کی برزخ کی زندگی بری، یہ ہمارا جزوی اختلاف ہے۔ برزخ کی زندگی کے وہ بھی قائل، ہم بھی قائل، لیکن وہ یہ کہتے ہیں وہ زندگی نعوذ باللہ ایسی ہی ہے جیسے اس دنیا میں تھی، نعوذ باللہ۔ کیسا فلسفہ بنایا ہوا کہ نبی کریم کی، بندہ کچھ سوچ کے نبی کو معاف کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں ڈالا گیا، فضل نے کان لگایا تو نبی کریم کہہ رہے تھے نعوذ باللہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، نبی کریم ابھی بول رہے تھے ہم نے ان کے اوپر مٹی کو ڈال دیا۔ شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ اپنا کوئی زندہ انسان، بزرگ والد دو، ہم اس کو غسل دیں، ہم اس کی میت کو دفنانا چاہیں، تم ہم سے لڑنا شروع کر دو گے، ابھی زندہ دفناتے کیوں ہو؟ اور وہاں پہ کہتے ہو زندہ تھے ہم نے دفنا دیا۔ اور لوگوں یہ کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کی قسم توبہ کر لو،
یہ وہ زندگی ہے، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کا اعلان کرو، ہم بھی تمہارے ہمنما ہو جائیں گے، ہمارا تمہارا اختلاف اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اختلاف اس بات کے اوپر ہے، اور نعوذ باللہ پھر باتیں کیسی باتیں، دل دکھتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ انبیاء کو، اولیاء کو اللہ رب العزت نے اتنی آزمائشوں کے بعد پھر بھی مٹی کے نیچے زندہ رکھنا، اعلی علیین میں نہیں لے کے جانا، آسمانوں کے اوپر نہیں رکھنا، یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اور عجیب و غریب فلسفے یہاں سے یہاں کیے ہوئے ہیں۔ اللہ حی قیوم، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ نہیں آتی، اس کو سنانے کے لیے وسیلہ، واسطہ، ذریعہ، طریقہ، سیڑھی، اور جو مر جائے 1000 کلومیٹر دور بھی دفن ہو، براہ راست ہی سنی جا رہا، وہ براہ راست سنتا ہے۔